السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت ایک کہانی لے کر آئے ہیں جو دو میاں بیویوں کے اوپر ہے۔ کسی گاؤں میں سائرہ اور ساگر نام کے دو میاں بیوی رہا کرتے تھے۔ ان دونوں میں بے شمار محبت تھی ناظرین۔ ان کے پاس پیسہ بھلے ہی کم تھا ناظرین، مگر محبت بے شمار تھی۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو سمجھنا اور بے شمار پیار دینا۔ ساگر جو تھا وہ سائرہ سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ وہ اس سے کبھی کوئی بات نہیں چھپاتا تھا، ہر بات بتایا کرتا تھا۔ کہیں بھی جاتا وہ اس کو بتا کر جایا کرتا تھا، مانو کہ سائرہ ساگر کی پوری دنیا تھی ناظرین۔ صبح وہ کام پر جاتا اور شام میں وہ اپنی سائرہ کے پاس لوٹ آتا۔ ایسے ہی خوبصورتی سے ان دونوں کی زندگی گزر بسر ہوتی رہتی تھی۔ ہر پیار کا لمحہ ساتھ میں بانٹنا، ہر کہیں ساتھ آنا جانا، بہت ہی خوبصورت ان کی زندگی تھی۔ ایک روز بہت شام ہو چکی تھی، ساگر ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر سائرہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ ایسا کیا ہوا جو آج میرا ساگر ابھی تک گھر نہیں آیا ہے؟ اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے ناظرین۔ سائرہ سوچتی ہے شاید میرا ساگر آیا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ دوڑتے ہوئے دروازے پر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے ناظرین وہاں پر کوئی اور اجنبی آیا ہوتا ہے۔ سائرہ اس سے پوچھتی ہے آپ کون ہیں اور میں آپ کو نہیں جانتی، تو وہ کہتا ہے میں تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ تو سائرہ کہتی ہے کہ ساگر کہاں ہے اور تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے ساگر کسی ضروری کام سے باہر گیا ہے۔ تو سائرہ سوچ میں پڑ جاتی ہے اور سوچتی ہے میرا ساگر تو ایسا نہ تھا، اس نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے اس سے ساگر کا مالک کہ تم ایسی زندگی کیوں گزر بسر کر رہی ہو، اور تم چاہو تو مجھ سے شادی کر سکتی ہو، میں تمہیں تمام عیش و آرام دے سکتا ہوں، تم ساگر کو چھوڑ سکتی ہو۔ میں نے تمہیں اس روز بازار میں دیکھا تھا، تبھی سے میں نے ارادہ کیا تھا میں تم تک اپنی بات ضرور رکھوں گا۔ مالک کی بات سن کے سائرہ سمجھ چکی تھی کہ مالک کس ارادے سے اس کے گھر پر آیا ہے۔ سائرہ نے بڑے ہی سخت لہجے سے کہا کہ ساگر گھر پر نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ اگر اس کو پتہ چلا تو ٹھیک نہیں ہوگا، وہ تمہاری نوکری تو چھوڑے گا ہی اور تمہیں بھی کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اتنا سن کے مالک کو غصہ آ گیا اور وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ اتنی دیر میں ادھر ساگر کو یہ بات یاد آئی کہ اس نے سائرہ کو ابھی تک یہ بات نہیں بتائی ہے کہ وہ جا رہا ہے۔ وہ دوڑا دوڑا سائرہ کی طرف آیا۔ ساگر نے دیکھا سائرہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ ساگر نے پوچھا کیا ہوا، تم اس بات سے ناراض ہو؟ میں تمہیں بتانا بھول گیا، مگر دیکھو میں راستے سے ہی واپس لوٹ آیا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہتا تھا، نہ ہی تمہیں دھوکہ دینا چاہتا تھا، بس میرے دماغ سے اتر گیا تھا۔ ساگر کو دیکھ کے سائرہ اور بھی زیادہ رونے لگی۔ ساگر سمجھ چکا تھا لگتا ہے بات کچھ اور ہے۔ اس نے سائرہ سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، مگر سائرہ نے یہ سوچ کر اس کو کچھ بھی نہ بتایا کہ کہیں ساگر کچھ الٹا سیدھا نہ کر بیٹھے۔ ناظرین، ادھر سائرہ نے اپنی وفاداری نبھائی کہ ساگر کو دھوکہ نہیں دیا۔ عیش و آرام کی زندگی ملتے ہوئے بھی اس نے اس کو ٹھوکر مار دی اور اپنے ساگر کے ساتھ رہنے کا ہی فیصلہ کیا۔ اور ادھر ساگر نے بھی اپنا فرض نبھایا کہ وہ شہر جاتے ہوئے بھی راستے سے واپس لوٹ آیا، یہ سوچ کر کہ اگر میں بنا بتائے اس کو چلا گیا تو اس کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ اس طرح ان دونوں نے اپنے رشتے کو اہمیت دی، نہ کہ اور چیزوں کو۔ تو ناظرین، ہمیں بھی اپنے رشتوں میں اپنے رشتوں کو اہمیت دینا چاہیے، نہ کہ اور چیزوں کو۔ ناظرین، دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے، مگر ہمیں اپنے رشتوں کی قدر کرنا چاہیے۔
رشتوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ اگر ساگر چاہتا وہ اپنی نوکری چن سکتا تھا اور سائرہ چاہتی تو اس مالک کو چن سکتی تھی، مگر ان دونوں نے اپنے رشتے کو چنا، کیونکہ پیسہ تو پھر بھی مل سکتا ہے، رشتے کمانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ناظرین اپنے رشتوں کو بچا کے رکھیں۔ چلیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔